صاحب ان سے درخواست ہے کہ ہمارے طلبہ کے مشکات شریف کے اختتام کریں گے اور عید کے بچے میں اس کے بعد کیا ہے دستار فضیلت سے نوازی جائے گی، اس کے بعد مستقل تقریر ہوگا، اس کے بعد آپ حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت سے درخواست ہے محترمانہ کہ مشکات شریف کے طلبہ کو کیا ہے سامنے غارت کے بعد انشاءاللہ دستار فضیلت سے نوازا جائے گا۔ عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس اس آیت شریفہ کی تشریح میں فرماتے ہوئے سنا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا: انتم تتمون 70 امتا، تم 70 امتوں کے آخر میں ہو. اس سے پہلے 70 امتیں گزر چکی ہیں، ان امتوں کے آخر میں تم امت محمدیہ ہو. انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی، ان امتوں میں تم خیر امت ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم ہو. سبحان اللہ. یہاں تک یہ حدیث پوری ہوئی. مشکات کے مصنف لکھتے ہیں اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام دارمی رحمہم اللہ نے. وقال الترمذی ھذا حدیث حسن، یہ حسن درجے کی صحیح حدیث ہے. پھر اس کے بعد قال مؤلف الکتاب، حدیث لکھنے کے بعد مشکات شریف کے مصنف نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور کتاب اس تاریخ کو لکھنا ختم ہوا، یہ وضاحت کرتے ہوئے حضرت لکھ رہے ہیں: شکر اللہ سعیہ واتم علیہ نعمتہ. خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کوشش اور مجھ پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو تام کریں، مکمل کریں اور کوشش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائیں. فرماتے ہیں: قد وقع الفراغ من جمع الاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم الجمعہ من رمضان عند رؤیت ہلال شوال سنة 37 و 700 بحمد اللہ و حسن توفیقہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کرنے سے فراغت حاصل ہوئی سن 737 ہجری کے ماہ شوال کے چاند دیکھنے کے وقت رمضان کے آخری جمعہ کے آخری وقت میں کتاب مکمل ہوئی۔ بحمداللہ و حسن توفیقہ، اللہ کی تعریف اور اللہ کی بہترین توفیق سے۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر، یہاں تک صاحب مشکات کی تحریر ختم ہوئی، ان کا قلم ختم ہوا، ان کی کتاب ختم ہوئی۔ اب اس حدیث کی مختصر سی تشریح سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا زمانہ چونکہ حدیث کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں نوجوان حدیث بخاری مسلم ترمذی بہت رٹ لگا رہے ہیں، اور نیٹ سے، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے حدیث ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو بالخصوص اس زمانے میں حدیث سے متعلق جو چند باتیں بہت ہی اہم ہیں، میں ان باتوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس حدیث سے متعلق مختصر سی بات یہ پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت تشریح کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت کی تشریح میں آپ نے فرمایا کہ تم امت محمدیہ 70 امتوں کے اخیر میں آئی ہو۔ 70 سے مراد یہاں بین سطروں میں لکھا ہوا ہے المراد بالاتمام الختم، اور حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ 70 سے مراد یا تو 70 ہے، واقعتاً اس سے پہلے بڑی بڑی امتیں 70 گزر چکی ہیں۔ انبیاء تو ایک روایت کے مطابق 1,24,000، بعض مقررین کہتے ہیں 1,00,000 یا 2,24,000، لیکن 2,00,000 کی کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث مروی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عدد میں منحصر کر کے نہ کہا جائے کہ 1,24,000 یا اللہ کے انبیاء کتنے آئے تھے، بس اتنا کہنا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ لاکھوں ہیں، لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تو جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی امتیں، ہر نبی کی امت ہیں تو لاکھوں امتیں ہیں، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 امتن فرمایا۔ محدثین نے فرمایا کہ اصل میں 70 امت، یا تو لاکھوں امتوں میں سے 70 امت بڑی بڑی ہیں، یا 70 کی عدد تکثیر کے لیے ہے۔ بہت امت اس سے پہلے آ چکی ہے، جیسا کہ ہم بھی اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ تمہیں اگر کسی کام کے لیے 1 مرتبہ کہوں تو تم کرتے نہیں ہو، جب تک 70 مرتبہ نہ کہوں تب تک تم کام کرتے ہی نہیں ہو۔ تو 70 10 مرتبہ میں نے کہا، 20 مرتبہ میں نے کہا، 70 مرتبہ تم سے کہا، تو یہ 70 وغیرہ یہ عدد تقسیم کے لیے ہے۔
تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سے پہلے بہت سی امتیں آ چکی ہیں، ان امتوں میں سب سے بہتر، سب سے مکرم عند اللہ تم امت محمدیہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح۔ صاحب مشکات نے اس حدیث کو آخر میں لا کر اشارہ کیا کہ ہم بہترین امت اسی لیے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نعمت ملی، جو افضل الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، جن کی احادیث اب تک ہم پڑھتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تو آپ کی امت خیر امت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ احادیث چونکہ قرآن کی تفسیر و تشریح ہے، اور قرآن ساری کتابوں میں افضل الکتب ہے، اس لیے یہ کتاب جس امت پر نازل ہوئی وہ امت خیر امت ہے، افضل الامم ہے۔ اسی لیے 12 مہینوں میں سب سے فضیلت والا مہینہ ہے ماہ رمضان۔ عبادت کے لیے یہ افضل الاشہر، سب سے فضیلت والا مہینہ ہمیں ملا۔ ہفتہ کے 7 دنوں میں سید الایام جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن عبادت کے لیے صرف امت محمدیہ کو دیا گیا۔ اس سے پہلے بعض امت تو اصحاب السبت ہیں، سنیچر والے ہیں، بعض امت اتوار والے ہیں، ہم جمعہ والے ہیں، جمعہ سید الایام۔ تو یہ امت افضل الامم ہے، اسی لیے افضل الانبیاء اس امت کو ملے، افضل الکتب اس امت کو ملی، افضل الاشہر سب سے فضیلت والا مہینہ اس امت کو ملا، افضل الایام ہفتے کے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن اس امت کو ملا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں صریح آیت ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اگر کوئی امت محمدیہ کا فرد ایک نیکی کمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں ایک کی جگہ 10 نیکی لے دیں گے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء الی 700 ضعف، ایک کے بدلے میں 700 بھی ہو سکتا ہے، اس سے اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ ایک وقت کی نماز ادا کریں گے تو 10 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز آپ نے ادا کی تو 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ جو معراج کی حدیث میں ہے کہ نماز سب سے پہلے جب فرض ہوئی تو 50 وقت کی تھی، اخیر میں 5 وقت رہ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان سے اتر رہے تھے، آپ کے پاس وحی نازل ہوئی، حبیبی لا یبدل القول لدی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، میرے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دیجئے گا میرے یہاں جو بات ایک مرتبہ لکھ دی گئی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ 50 وقت کی نماز امت محمدیہ پر فرض ہے، اگر وہ 5 وقت نماز ادا کریں گے تو 5 کے بدلے میں اللہ رب العالمین 50 وقت کا ثواب دے دوں گا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ایک کے بدلے میں 10، کم سے کم الی 700 ضعف، 700 تک ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں جانے سے 700 مرتبہ مسجد میں جانے کا ثواب مل سکتا ہے، اس پر بھی تحدید نہیں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور بڑھا دیں، 700 پر بھی ختم نہیں۔
تو چونکہ ہم خیر امت ہیں، اشرف الامم ہیں اور سید الانبیاء ہمیں ملے ہیں، افضل الکتب ہمیں ملی ہے، 12 مہینے کے سب سے فضیلت والا مہینہ ہمیں ملا ہے، اور ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ ہمیں ملا ہے، تو ہم خیر امت ہیں، اکرم الامم عند اللہ ہیں۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت میں اللہ نے یہی بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر، تشریح، معنی، مطلب یہی ہے۔ صاحب مشکات نے فرمایا قال الترمذی ھذا حدیث حسن، حسن درجے کی حدیث ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بہت سے عام ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کسی محدث کے سامنے حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اگرچہ آج ہمارے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر مشکاۃ شریف کی آخری حدیث پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء، طلباء، صلحاء کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ یہ حدیث حسن کیا چیز ہے؟ اس دور میں ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں صحیح حدیث، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، ضعیف حدیث، لیکن حسن حدیث کیا یہ ہم نہیں سنتے۔ اصل میں جس طرح میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اگر صحیح حدیث کی تشریح کروں، حسن حدیث کی تعریف کروں، ضعیف حدیث کی وضاحت کروں، یہ تو عام آدمی کو سمجھانا بہت مشکل ہے، لیکن مثال سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ جوان آدمی، جوان لڑکا، مان لیجیے عمر 25 ہے یا 30 ہے، نوجوان ہے، وہ ہے صحیح حدیث۔ ہر جگہ جوان سے آپ کام لے سکتے ہیں، میدان جہاد میں جوان کام کرے گا۔ صحیح حدیث یہ جوان لڑکے کی طرح ہے، عقیدے میں آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، پاک ناپاک میں، ہر میدان میں آپ صحیح حدیث سے کام لے سکتے ہیں۔ ایک ہے ادھیڑ عمر کا آدمی، 40 سال 45 سال کا آدمی، یہ ہے حسن حدیث۔ آرمی میں، سپاہی میں اس کو نہیں رکھا جائے گا، لیکن یہ تقریباً جوان ہے اور ہمت کا کام سے لیا جا سکتا ہے، یہ حسن حدیث ہے۔ محدثین کے نزدیک حسن حدیث بھی صحیح حدیث کے درجے میں ہے، بلکہ معالم التنزیل میں لکھا ہوا ہے کہ احادیث میں بیشتر حدیث ہے حسن درجے کی حدیث، صحیح حدیث اس سے کم ہے۔ حسن درجے کی حدیث یعنی بنگلہ میں کہتے ہیں ماجھا ماجھی، نہ تو ضعیف ہے نہ صحیح ہے، ماجھا ماجھی، تو حسن درجے کی حدیث ہے۔ یہ حسن درجے کی حدیث بھی صحیح حدیث کے زمرے میں شامل ہے۔ نمبر 3 ضعیف حدیث، جیسے کہ بوڑھا آدمی جب انٹرنیٹ پر یا موبائل میں، یوٹیوب، فیس بک میں ہم کسی شیخ کو ضعیف کہتے سنتے ہیں، شیخ نے بتایا کہ حدیث ضعیف ہے، تو فوراً ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ آج تک کسی معتبر محدث نے یہ بات نہیں کہی کہ ضعیف حدیث شریعت کے کسی مسئلے میں نہیں چلے گی، بلکہ جہاں تک
میں نے کتابوں کو کھنگالا ہے، سب محدث اس پر متفق ہیں کہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث ضرور بھی ضرور معتبر ہے۔ باب فضیلت ہے، مثال کے طور پر جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم 80 مرتبہ ایک مخصوص درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہے۔ 80 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، 80 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ضعیف ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ ایک فضیلت کا مسئلہ ہے۔ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا مسئلہ ہے، اگر 80 بار درود شریف پڑھے تو یہ فضیلت ہے۔ سب محدث اس پر متفق ہیں کہ ضعیف حدیث باب فضیلت میں معتبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی باب ایسا ہو یا مسئلہ ایسا ہو کہ اس مسئلہ کے سلسلے میں ضعیف کے علاوہ کوئی حسن یا صحیح حدیث ہے ہی نہیں، تو آپ کو ضعیف حدیث لیے بغیر کوئی چارہ نہیں، ضعیف حدیث لینی پڑی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کا حیض کم سے کم کتنے دن آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا دن؟ اقل حیض 3 دن، اکثر حیض 10 دن۔ اس سلسلے میں جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف۔ دوسرے مجتہدین نے اپنے علاقے کی عورتوں سے خبر لینے کے بعد ایک رائے پیش کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضعیف حدیث پر عمل کرنا رائے و قیاس سے بہتر ہے، رائے قیاس پر عمل کرنے سے بہتر ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنا۔ تو ہمارے حنفی مذہب کا فتویٰ ہے اقل الحیض 3 ایام، اکثر ہو 10 ایام، حیض کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اس مسئلے سے متعلق جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں، یا تو آپ ضعیف حدیث لیں گے یا رائے قیاس سے کچھ بولیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی بنیاد اسی پر ہے کہ رائے اور قیاس پر عمل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے۔ میری ایک کتاب ہے تقلید شخصی پر، بنگلہ میں اس کا نام ہے امام منمو کیلو۔ اس کتاب کے آخری صفحے میں ہم نے اس پر کلام کیا ہے کہ حنفی مذہب کا اصول یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا رائے و قیاس پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ باب فضیلت میں ضعیف حدیث معتبر۔ نمبر 2، جس باب میں جس مسئلے سے متعلق ضعیف کے علاوہ کوئی حدیث نہیں، وہاں ضعیف حدیث کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، ماننا پڑے گا، اور نہ تو آپ رائے قیاس پر عمل کریں گے حدیث چھوڑ کے۔ نمبر 3، آیت کی تشریح میں یا حدیث کا مطلب نکالنے کے لیے اپنے ذہن سے اپنی رائے قیاس سے کوئی بات کہنے سے بہتر یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا سہارا لیا جائے۔ اگر ضعیف حدیث میں آیت کی کوئی تشریح ہے، حدیث کا کوئی مطلب بتایا گیا ہے، تو وہاں ضعیف حدیث کے مطابق عمل کرنا رائے قیاس پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آیت کی تشریح میں کوئی ضعیف حدیث آ جائے تو آپ چلا نہ اٹھے، بولنا پڑے کہ حدیث تو ضعیف ہے۔ اگر ضعیف حدیث کو ہم نہیں لیں گے تو لائیں گے صحیح حدیث لا نہیں پائیں گے، تو آپ کو اپنی رائے کے مطابق وہاں تفسیر کرنی ہوگی، اور تفسیر میں رائے
اسی طرح حدیث کی تشریح بسا اوقات ایک صحیح حدیث کی تشریح ضعیف حدیث سے ہوتی ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ کیوں کا جواب نکالنے کے لیے آپ اپنی رائے سے نہ چلیں بلکہ ضعیف حدیث کا سہارا لینا ہو تو ضعیف حدیث میں اگر کیوں کا جواب ہے اس کو لیجیے۔ مثلا صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 224، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی کے پاس آئے جہاں کوڑے کباڑ ڈالے جاتے تھے، آپ وہاں آئے، فبال قائما، آپ نے کھڑا ہو کر پیشاب کیا۔ صحابی فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ بِمَاءٍ، میں پانی لے کر آیا، آپ نے پانی سے وضو کیا، حدیث پوری ہوگی۔ عجیب بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ میں لکھا باب البول قائما وقاعدا، پیشاب کھڑا ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ دیکھیے، باب البول قائما وقاعدا، پیشاب کھڑا ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث امام بخاری نے روایت اور اس باب کو ختم کر دیا۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث نہ صحیح بخاری میں ہے نہ صحیح مسلم میں ہے۔ میں اسی لیے اس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر حدیث بخاری مسلم میں مل جائیں تو اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ہیڈنگ کیا ہے اور آپ صرف کھڑے ہو کر حدیث لا رہے ہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہ بخاری میں نہ مسلم میں۔ سنن ترمذی میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے فلا تصدقوہ، تم اس کی بات کو نہ ماننا، یقین نہ کرنا۔ انما کان یقول ما کان یقول الا قاعدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ سنن ترمذی میں ہے، یہی سنت ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ میں لکھا باب البول قائما وقاعدا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرف پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث بیان کی، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث بیان نہیں کی، کیونکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث اس درجے کی نہیں کہ اسے صحیح بخاری میں لکھا جائے، دوسرے درجے کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں حسن درجے کی ہے۔ امام خطیب تبریزی نے مشکات کے اخیر میں جو حدیث نقل کی فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیڈنگ کا کیا مطلب، حدیث کا کیا مطلب، یہ تو بخاری شریف جو شیخ الحدیث پڑھائیں گے وہ بتائیں گے۔ اگر آپ استاد سے پڑھے ہوئے گئے بنگلہ میں یا اردو میں حدیث کا صرف ترجمہ پڑھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں محدث بن گیا، حدیث دیکھ کر میں خود چل سکتا ہوں، کسی امام کی تشریح یا تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ان جیسے مقامات میں کیا کریں گے؟ اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایسے مقامات ایک تو نہیں سینکڑوں۔ امام بخاری نے تو فتویٰ لکھ دیا، لیکن اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟
اگر آپ اس کا مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو بخاری کے حافظ ہونے سے اس کا مطلب نہیں نکلے گا، صحیح مسلم پڑھنے سے اس کا مطلب نہیں نکلے گا، صحیح ستہ ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ پڑھنے سے آپ اس کا مطلب نہیں نکال سکتے، مسند احمد پڑھنے سے بھی نہیں ہوگا، مستدرک حاکم میں جانا پڑے گا آپ کو، مستدرک حاکم، مستدرک علی صحیح 5 جلدوں کی کتاب ہے، مستدرک علی صحیحین للحاکم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 551 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، لوجع کان فی مقبضہ، آپ کے گھٹنوں میں درد تھا، بیٹھنے میں آپ کو پریشانی تھی، آپ معذور تھے، اس لیے آپ نے اس دن کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ لیکن مستدرک حاکم کی یہ روایت ضعیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی کوڑی کے پاس آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کیوں کیا؟ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب نکالنے کے لیے آپ کو مستدرک حاکم کی ضعیف روایت کو لینا پڑے گا کہ آپ معذور تھے، اس لیے آپ نے اس دن کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہیڈنگ کی بھی تصریح ہو گئی، باب البول قائما وقاعدا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا عذر کی وجہ سے جائز ہے، اور پیشاب بیٹھ کر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہیڈنگ کی تشریح ہے۔ ضعیف حدیث کی روشنی میں ہم اس تشریح کو نکالیں گے۔ اگر ضعیف حدیث معتبر نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی طرف سے کہیے کیا کرنا ہے، یا تو یہی کہیں گے کہ امام بخاری نے جو لکھا بظاہر یہی ہے کہ کھڑا ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، مولوی لوگوں نے جو فتویٰ ٹھوک دیا کہ پیشاب بیٹھ کر ہی کرنا ہوگا، یہ غلط ہے، امام بخاری کا فتویٰ ہم لیں گے۔ تشریح کو اگر چھوڑیں گے، ضعیف حدیث کو چھوڑیں گے تو آپ صحیح فتویٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خیر، ضعیف حدیث کی مثال بوڑھے آدمی کی طرح ہے۔ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں جو بوڑھے آدمی ہیں، ہم ان سے جہاد کا کام نہیں لیتے، بھاری کام نہیں لیتے، بلکہ کچھ موقع ہیں ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ مثلا مشورہ لینا ہے تو ہم بوڑھے آدمی کو تلاش کرتے ہیں، مشورہ ان سے لیجیے، کیا کرنا ہے چچا جی یا دادا جی یا نانا جی، کیا کرنا ہے آپ بتائیے۔ تو مشورے کا موقع ہو، جوان سے بہتر ہے بوڑھے آدمی۔ ایسا تو نہیں کہ آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس کو ذبح کر کے کھا لو یا اس کو مار دو۔ سننے میں آتا ہے کہ ہمارا جو میگھالیہ کی طرف کچھ بستیاں ہیں، وہاں آدمی بوڑھا ہو جانے سے اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو حدیث ضعیف ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں آپ نے پھینک دیا، ٹھیک نہیں ہے۔ محدثین کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ قرآن حدیث ضعیف ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس ضعیف حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے؟ نہ عقیدہ کے باب میں ضعیف حدیث نہیں چلے گی۔ حلال حرام جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے، ضعیف حدیث نہیں چلے گی۔ فضیلت کا مسئلہ ہے، ضعیف حدیث ضرور چلے گی۔ یہ آیت کی تشریح ہے، حدیث کا مطلب نکالنا ہے، ضعیف حدیث ضرور چلے گی، اس بارے میں سارے محدثین متفق ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ضعیف ہے چھوڑو، تو ہمارے جوان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو، گویا کہ شریعت کی کسی جگہ بھی حدیث چلے گی۔ یہ فن حدیث کے فن حدیث پر بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں، حدیث کی ایک اور قسم ہے جعل حدیث، جس کو محدثین کی اصطلاح میں موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔
جعل یا موضوع حدیث شریعت کے کسی مسئلے میں نہیں چلے گی۔ اس کی مثال ہے مرے ہوئے آدمی کی طرح۔ آدمی اگر مردہ ہے، مر گیا ہے، چاہے وہ کوئی حسابی کیوں نہ ہو، جگہ ہے قبرستان۔ تو حدیث اگر موضوع ہے، جعل ہے، تو کسی باب میں جعل حدیث سے، موضوع حدیث سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ تو صحیح حدیث نوجوان کی طرح ہے، حسن حدیث ادھیڑ عمر آدمی کی طرح ہے، ضعیف حدیث بوڑھے آدمی کی طرح ہے، جعل یعنی موضوع حدیث یہ مرے آدمی کی طرح ہے، مردہ کو دفنا دو، ضعیف کیا نام موضوع حدیث یا جعل حدیث کہیں بھی نہیں چلے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ کچھ لوگوں کا دھوکہ ہے، صحیح حدیث کا مطلب صحیح اور ضعیف کا مطلب ہے چھوڑ دو، حسن کا مطلب یہ ہے کہ بھالو حدیث، اچھی حدیث نہیں، یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ اصطلاحی چیزیں ہیں۔ حسن ایک اصطلاح ہے، حسن ایک اصطلاح ہے، صحیح ایک اصطلاح ہے، ضعیف ایک اصطلاح ہے، موضوع ایک اصطلاح ہے، اس کو اس کا اصطلاحی مطلب ہی سمجھنا ہوگا۔ بس یہاں تک مشکوٰۃ شریف کے مصنف امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہوئی۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ سن 737 ہجری کے ماہ شوال کا نیا چاند دیکھنے کے موقع پر یعنی رمضان کے آخری جمعہ کے آخری وقت میں یہ کتاب لکھنا مکمل ہوا۔ پھر حضرت نے الحمدللہ کہہ کر اللہ رب العالمین کی تعریف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ اور صلاۃ و سلام کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور آپ کے اصحاب کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کو ختم کیا۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں حدیث کے حوالے سے 2-4 پوائنٹ جو بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی عام ہے اس دور میں، آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ عثمانی نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے حدیث لفظ ماخوذ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت شریفہ سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رہی آپ کے رب کی نعمت، میرے رسول آپ اس نعمت کو بیان کیجیے، حدث بیان کیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج اے نبی جب آپ میدان عرفات میں موجود ہیں، عزبہ نامی اونٹ پر تشریف فرما ہے، وفات میں 81 دن باقی ہے، آج اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو تام کر دیا۔ میری نعمت، سارے مفسر متفق ہیں یا نعمتی سے مراد ہے وحی، وحی کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں نعمت سے مراد ہے نعمت وحی،
اللہ نے سورہ الضحیٰ کے آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اللہ کی نعمت وحی کو آپ کی امت کے سامنے بیان کیجیے. فحدث فبین، تو اللہ نے بیان کرنے کے لیے حدث فرمایا، صیغۃ امر. ہمارے علماء طلبہ جانتے ہیں امر کا صیغہ ہے من التحدیث، ہا دال سا، حدیث من باب تفعیل، تحدیث اسی سے حدث. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر سے نعمت وحی کی تشریح کی. یہی حدیث ہے. یہ مشکاۃ شریف کے مقدمہ شیخ عبدالحق میں ہم نے پڑھا ہے اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی آپ نے جو فرمایا، آپ کے ارشادات فرمودات، آپ کا فعل یعنی عمل، اور آپ کی تقریر یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے نکیر نہیں کی، انکار نہیں کیا، تو گویا خاموشی سے آپ نے اس کی تائید کی. کیسا کیا جا سکتا ہے؟ جائز ہے. اس کا نام ہے تقریری حدیث. آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر کا نام ہے حدیث. حدیث کی تعریف ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن یہاں تھوڑی سی تشریح کر دوں. تقریری حدیث کی ایک مثال بنگال کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں اپنے ناک میں زیورات استعمال کرتی ہیں، کان میں زیورات استعمال کرتی ہیں، اور اس کے لیے ناک کان کو چھید کرتے ہیں، پھوڑتے ہیں. یہ ناک کان پھوڑنا، چھید کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کسی قولی حدیث میں نہیں، فعلی حدیث میں نہیں، لیکن ایک تقریری حدیث میں ہے. صحیح بخاری میں 6 جگہ حدیث موجود ہے، بالخصوص عیدین کے بیان میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں چندہ کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا عورتیں اپنے کان سے، گلے سے زیورات کھول کر بلال کے کپڑے میں ڈال رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق میں بلال کو ساتھ لے کر حجر شریف میں آپ چلے گئے. آپ نے عیدگاہ میں چندہ کیا. عورتیں اپنے کانوں سے، گلے سے زیورات نکال رہی تھے. کان میں زیور پہننے کا طریقہ ہی ہے، اس کو چھید کیا جاتا ہے، پھوڑا جاتا ہے، پھر وہاں زیور لٹکایا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے زمانے میں عورتوں کے اندر کان پھوڑنے، کان چھید کرنے کا ماحول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع تھی، اس کی خبر آپ کو تھی، لیکن آپ نے انکار نہیں کیا، نکیر نہیں کی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس کا جواز بتلا دیا. اسی کا نام ہے تقریری حدیث. اب میں حدیث کی تعریف کی طرف پھر واپس آتا ہوں. حدیث یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ وکذالک یطلق. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وکذالک یطلق، اسی طرح حدیث کا اطلاق ہوتا ہے علی قول الصحابی وفعلہ وتقریرہ. صحابی نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، صحابی نے جو کیا وہ حدیث ہے. صحابی کے سامنے کیا گیا اور صحابی خاموش رہے، یہ تقریری حدیث ہے صحابی کی. یہاں تک حدیث کی تعریف ختم نہیں ہوئی. وَكَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، اسی طرح تابعی کا قول، فعل اور تابعی کی تقریر بھی حدیث ہے.
اب حدیث کی تعریف کری شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی جو تعریف کی شروع میں فرمایا اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین، معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نزدیک حدیث کی تعریف یہی ہے. جمہور محدثین یعنی تقریباً سارے محدثین کے نزدیک یہی حدیث کی تعریف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی طرح تابعین نظام، ان سب کے اقوال، سب کے اعمال، سب کے تقریرات حدیث ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے. اسی لیے انہوں نے صحیح بخاری میں جہاں مرفوع حدیث بیان کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال افعال، تابعین کے اقوال افعال کو صحیح بخاری میں خوب لکھا، دل کھول کے لکھا. بالخصوص صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں آپ دیکھیے ہر صفحے میں کئی بار حضرت فرمائیں گے قال ابن عباس کذا، قال مجاہد کذا. رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا. اور تابعین میں سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے تابعی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یا اس لفظ کی یہی تفسیر. تو صحابی کیا فرما رہے ہیں، صحابی کا کیا قول ہے. صحیح بخاری شریف میں 1000 جگہ یہ لکھا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری بھی جمہور محدثین کے ساتھ ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو نوٹ کے طور پر میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، امام اعظم، چاروں اماموں میں جو امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تابعی ہے. لہذا آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے یہ غلط کہا، ان کی بات غلط ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہے، اور جمہور محدثین کے نزدیک تابعی کا قول فعل اور تابعی کی تقریر حدیث ہے. یہ پوائنٹ یہاں تک لیجیے. دوسری بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں صحیح حدیث دکھاؤ. یہ ہم جو بتا رہے ہیں صحیح حدیث ہے، وہاں صحیح حدیث پر عمل کرو. اس سلسلے میں ایک بات تو میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ ضعیف حدیث پر موقع پر کام عمل کیا جائے گا. فضیلت کا موقع ہے، تشریح کا موقع ہے، رائے قیاس سے بہتر ہے ضعیف حدیث. تو ضعیف حدیث کو آپ انکار نہیں کر سکتے، موقع پر اس پر عمل کیا جائے گا. صحیح حدیث دکھاؤ، صحیح حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، اس پر عمل کرو، ادھر آ جاؤ. یہ جو لوگ بتاتے ہیں، آپ کو اس بات کی تشریح اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ صرف حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں. کسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کا مطلب بھی صحیح ہونا ضروری ہے. پھر میں بتا رہا ہوں، عمل کے لیے صرف حدیث کا سندی اعتبار سے صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث کا مطلب بھی صحیح نکالنا ضروری ہے. اور صحیح مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا وہی مطلب لیا جائے 1400 سال سے سلف صالحین نے اس کا جو مطلب سمجھا ہے. جمعہ 8 دن آپ نے ایک نیا مطلب نکال لیا. حدیث صحیح ہے، لیکن آپ نے جو مطلب نکالا ہے 1400 سال میں کسی محدث نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام نے یہ مطلب حدیث کا سمجھا نہیں، تو آپ نے نیا مطلب نکال لیا. حدیث صحیح، مطلب غلط. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ میں اس کو کہیے کلمۃ حق ارید بها الباطل. 72 فرقے
اس امت کے 72 گمراہ فرقے اور ایک فرقہ ناجی ہے، جنتی ہے۔ ان 72 فرقوں میں سب سے پہلا جہنمی فرقہ جو نکلا تھا وہ ہے خوارج۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت سے وہ نکل کے جب باہر چلے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی جماعت میں نہیں رہیں گے، آپ سے ہم نکل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْخَوَارِجُ، پھر تم اہل السنہ والجماعت سے خارج ہو گئے۔ یہ 72 گمراہ فرقوں میں پہلا نمبر خوارج۔ جنگ صفین میں علی کرم اللہ وجہہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنایا تھا، حکم بنایا تھا کہ میری طرف سے ابو موسیٰ اشعری جو فیصلہ دیں گے اور ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی حکم بنے گا، یہ دونوں جو فیصلہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ بہت دنوں تک لڑائی چل رہی ہے، صلح ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے حکم متعین کیا تو ایک جماعت، ایک گروہ ان کی جماعت سے نکل گیا۔ اس گروہ کا کہنا تھا علی کافر ہے۔ جب وہ نکل کے جا رہے تھے ان کے نیزوں پر مصحف شریف یعنی قرآن مجید لٹکا ہوا تھا اور وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 سلوگان دیتے ہوئے، انقلاب زندہ باد ہم جس طرح کہتے ہیں، سلوگان دے رہے تھے سورہ یوسف کی 40 نمبر آیت، ان الحکم الا للہ۔ کوئی ایک سامنے کہتا تھا ان الحکم، باقی لوگ کہتے تھے الا للہ۔ یہ تکبیر دیتی ہوئی جا رہے تھے۔ سورہ یوسف کی 40 نمبر آیت، ترجمہ تھا فیصلہ کرنے کا حق نہیں مگر اللہ کو، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق نہیں مگر اللہ کو۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے، یہ تکبیر دیتی ہوئے یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل رہا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا کہنا کیا ہے بتاؤ۔ تو خوارج نے بتایا کہ ہم سورہ یوسف کی 40 نمبر آیت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں آپ کافر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم کون ہو؟ قرآن کی آیت کی روشنی میں علی کو کافر دیکھ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، ہزاروں صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا تھا علی فی الجنہ، میں وہ جنتی صحابی ہوں۔ تو کیا قرآن سمجھ رہے ہیں؟ کیا آیت کی روشنی میں علی کو جہنمی اور کافر کہہ رہے ہوں؟ حضرت علی نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چپکے چپکے سے فرمایا تھا کہ علی تمہاری مثال نبی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ نبی عیسیٰ کی دشمنی میں یہود گمراہ ہو گئے، انہوں نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حرام زدہ کہا تھا، حرام زادہ کہا تھا، نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ کہا تھا۔ یہود گمراہ ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد تجاوز کر کے ایک جماعت گمراہ ہو گئی، یہود جو عیسائی کرسچن، جو عیسائی ابن اللہ بنا دیا۔ علی تمہاری مثال نبی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، ایک جماعت ان کی دشمنی کر کے گمراہ ہو گئی تو دوسری جماعت ان کی محبت میں غلو کر کے گمراہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ مجھے سمجھ میں آ گیا تم وہی لوگ ہو جو میری دشمنی کر کے گمراہ ہو رہے ہو، اور ضرور ایسا ہوگا کہ ایک جماعت میری محبت میں حد تجاوز کر کے گمراہ ہوگا، شیعہ لوگ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آج میں وہی جملہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ تو صحیح حدیث ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث کا رٹ لگاتے ہیں، ان کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ تاریخی جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، سورہ یوسف کی 40 نمبر آیت، تکبیر کے طور پر، نعرہ کے طور پر تم کہتے ہوئے جو چلے جا رہے ہو، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، آیت صحیح ہے، آیت پر حق ہے، لیکن تفسیر باطل ہے، مطلب باطل ہے، آیت صحیح ہے۔ اسی طرح آج لوگوں کا ایک گروہ یوٹیوب میں، فیس بک میں، سوشل میڈیا میں، موبائل کے ذریعے سے آپ حضرات کو صحیح حدیث کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا، یہ فتنے کا دور ہے۔ آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ رکھنا ہوگا کہ صرف حدیث کا صحیح ہونا عمل کے لیے کافی نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب بھی صحیح ہونا پڑے گا۔ اگر حدیث صحیح ہو، مطلب غلط ہو، تو کلمۃ حق ارید بہا الباطل، اسی قصور کی وجہ سے، اسی کمزوری کی وجہ سے 72 جہنمی جماعتوں کا پہلا گروہ خوارج گمراہ ہو گیا۔ آپ کو صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، صحیح مطلب کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حدیث تو صحیح ہے، مطلب اس کا باطل ہے۔ اس طرح اگر چلیں گے تو آپ 72 جماعتوں میں سے کسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ میں نے ایک بات کہی کہ فتنے کا زمانہ ہے، ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ حدیث کا زمانہ ہے، حدیث کا زمانہ ہے، اسی لیے ہمارے نوجوان ہر بات میں حدیث کوستے ہیں۔ اور فتنے کا زمانہ ہے، حدیث کے عنوان سے فتنہ ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں صفحہ نمبر 10 لائن نمبر 1 سے حدیث موجود ہے، آخری زمانے میں حدیث کے نام سے فتنہ ہوگا۔ اور حدیث اتنا مضبوط، اگر اس کو میں ترجمہ کروں نا تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ صرف آخری حصہ کا ترجمہ کروں گا، بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخر کے 2 لفظ میں لیتا ہوں، لا یضلونکم، حدیث کے نام پر تم کو گمراہ نہ کریں، ولا یفتنونکم، حدیث کے عنوان پر فتنہ کا ماحول کھڑا نہ کر سکے، اس بارے میں رسول تم کو متنبہ کر رہا ہوں۔ وہی فتنہ کا زمانہ ہے، حدیث کے نام پر فتنہ ہو رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موبائل سے حدیث لیتے ہیں، آیت لیتے ہیں، جو شیخ ہیں، اسکالرز ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے سامنے یوٹیوب میں آتے ہیں، فیس بک میں آتے ہیں، موبائل میں آتے ہیں، اگر آپ ان سے حدیث لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ چوکنا کا مطلب کیا چوکنا رہیں گے؟ امام ترمذی 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اگر موبائل سے آپ حدیث لینا چاہ رہے ہیں، موبائل سے قرآن لینا چاہ رہے ہیں، موبائل سے سوشل میڈیا سے آپ فتویٰ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو 2 باتیں یاد رکھنی ہوں گی آج کی تاریخ میں۔
محمد نصیر الدین چاندپوری اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے امت کو متنبع کرنا، اس لیے میں کھول کے بتا رہا ہوں۔ دو باتیں آپ کو سامنے رکھنی ہوگی، اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پیچھے ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ گمراہ ہو جائیں، 72 گمراہ فرقوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو چوکنا رہنا ہوگا، دو باتیں آپ کو خیال رکھنی ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی مشہور 3 کتابیں لکھی، ایک تو سنن ترمذی یا جامع ترمذی کہیے، سب کو معلوم ہے، ہم جس کو ترمذی شریف کہتے ہیں۔ نمبر 2 علل الترمذی، علل الترمذی، کتاب العلل للترمذی۔ نمبر 3 شمائل الترمذی، اور حدیث کے طلبہ شمائل الترمذی، سنن الترمذی پڑھتے ہیں، ہمارے اساتذہ جو یہاں موجود ہیں سبھی نے پڑھا ہے شمائل الترمذی۔ شمائل الترمذی کے بالکل آخری لائن میں، آخری سطر میں امام ترمذی نے یہی بات کہی، عن ابن سیرین۔ امام ترمذی نے سند ملا کر لکھا عن ابن سیرین انہ قال، مشہور معروف تابعی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ شمائل ترمذی ختم۔ ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ امام ابن سیرین تابعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث دین ہے، لہذا تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو پہلے اس آدمی کو دیکھنا۔ ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ حدیث دین ہے، لہذا تم اپنا دین، اپنی حدیث کس سے لے رہے ہو اس آدمی کو پہلے دیکھنا۔ شمائل ترمذی ختم ہو گئی۔ تو ہم جس آدمی سے حدیث لیں گے، جس آدمی سے آیت لیں گے، جس حدیث سے فتویٰ لیں گے، جس آدمی سے دین لیں گے، اس آدمی کو پہلے دیکھیں گے وہ آدمی کون ہے، کیسے ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں تعارف حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہو سکتا ہے حدیث کے نام سے، آیت کے نام سے، فتویٰ کے نام سے، اپنے القاب، نام سے پہلے اور نام کے بعد اونچے اونچے القاب دکھا کر آپ کو 72 گمراہ فرقوں میں داخل کر دیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ فتنہ کا زمانہ ہے، ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو متنبع ہونا پڑے گا۔ اس آدمی کو پہلے دیکھنا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے 72 گمراہ فرقوں کا پہلا فرقہ خوارج آیت کی تفسیر غلط سمجھ کر گمراہ ہو گیا تھا۔ آیت کی کلمت تو حق ہے لیکن ارید بها الباطل، تو آیت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے کوئی غلط تشریح، غلط تفسیر، غلط مطلب تو نہیں نکالا جا رہا ہے۔ آپ کیا کس طرح اس کو پکڑیں گے؟ وہ تو شیخ ہیں، وہ تو آپ کے اسکالر ہیں، وہ آپ کے حضور ہیں، ان کے پاس سبسکرائبر بہت ہیں، فالوورز بہت ہیں، وہ بولنے کا انداز اپنائے ہوئے ہیں، تو آپ کو پکڑیں گے کس طرح کی حدیث کی غلط تشریح ہو رہی ہے، آیت کی غلط تفسیر ہو رہی ہے، اس طرح پکڑیں گے؟ کیا ان سے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کی غلطی کو پکڑ لیں گے؟ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آیت یا حدیث کو آپ سمجھیے ایک ماچس کے، ایک تنکے کے سرے پر جو بارود ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی بارود کی طرح، اس کو جلانے کے بعد جو آگ نکلی، آپ چاہیں تو سودے بریانی پکا لیں، اگر آپ چاہیں تو پورے علاقے کو آپ جلا دیں،
اس طرح امریکہ میں چل رہا ہے، تھوڑی سی آگ، امریکہ جل رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر آگ کا صحیح استعمال ہو تو بریانی پکی ہے، اگر غلط استعمال ہو تو بستیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی، بستیاں اجڑ جائیں گی۔ تو آیت اور حدیث اگر صحیح تشریح ہو تو ایمان بنے گا، اگر مرید بحل باطل تشریح و تفسیر باطل ہو تو آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، آیت پر عمل کر کے، حدیث پر عمل کر کے۔ اس لیے آپ کو متنبہ رہنا ہوگا۔ متنبہ رہنے کا مطلب آپ کو دو چیزیں خیال رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، آپ جس شیخ، جس اسکالر یا موبائل میں جس حضور کا بیان یا فتویٰ یا حدیث یا آیت لے رہے ہیں، آپ پہلے دیکھیے وہ عالم ہے کہ نہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، اس زمانے میں موبائل پر ہمارے سامنے بہت سے شیخ ایسے آ گئے جو سرے سے عالم ہی نہیں، کسی مدرسے میں ان کا پڑھنا نہیں ہوا، ان کے پاس سند نہیں ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے حدیث آیت نہیں پڑھی، بنگلہ میں یا اردو میں، انگریزی میں انہوں نے اسٹڈی کی، ذہن اچھا ہے، بول بھی سکتے ہیں، میڈیا میں آ گئے تو شیخ بن گئے، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ اب ہم ان سے فتویٰ لیں گے، ان سے حدیث لیں گے، ان سے آیت لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا جس سے آپ آیت حدیث لینا چاہ رہے ہیں وہ عالم ہے کہ نہیں، یہ پہلے نمبر پر آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ عالم ہے یا نہیں، اس کا کیا مطلب، کون عالم ہے کون عالم نہیں، کیا شرط شرائط ہے عالم ہونے کے لیے، اس کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے۔ میں بات کو سکتا ہوں، عالم ہونے کی شرطیں